बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद इस्लाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासे नकवी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर मैं सुबह आपको सुना चुका हूँ कि सरदार कमाल दुनिया से रुखसत हो गया। अब सवाल ये है कि सरदार कमाल की मौत कैसे वाक़या हुई। कहने वाले कहते हैं कि एक गलती ने वक्त से पहले जिंदगी को डस लिया। तो मैं भी ये कहता हूं कि जनाब, एक प्यारा शख्स, हंसने हंसाने वाला, लोगों के चेहरों को मुस्कुराहटें देने वाला, अचानक कैसे रुखसत हो गया। परेशान तो मैं भी, आप भी परेशान होंगे। उसके चाहने वाले हजारों लाखों हैं। टीवी, रेडियो, स्टेज, सब जगह उसने काम किया। लेकिन ये अचानक क्या हुआ? सिर्फ 52 साल की उम्र में उसकी रुखसती हो गई। ये जाने के दिन तो नहीं थे। बहरहाल, मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये उम्रों को सालों, महीनों या हफ्तों में ना शुमार किया जाए। ये तो सांस की बंधन है। अगर डोरी टूट गई तो टूट गई। वो कुदरती अंदाज में टूटे या हम और आप अपनी किसी गलती से उसे तोड़ दें, तो मामला ये है ऐसा। तो फिर क्या हुआ कि दारा बाबू कैसे अचानक दुनिया से रुखसत हो गए। लोग देखते रह गए। आज उनको उनके आबाई शहर फैसलाबाद में सुपुर्द खाक भी कर दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद, जब तक रिकॉर्डिंग हो रही है, जब तक नहीं किया गया था। बहरहाल, उन्हें बहुत सा काम किया। फिल्म में आने का उनका कोई प्रोग्राम नहीं था। अचानक आए, कैसे आए ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर अचानक वापस चले गए, ये कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आइए इनको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, अपनी कीमती राय का इजहार करें। ये मेरी आपसे दरखास्त है। जी नाज़रीन, हमारा आपका हर दिल अजीज प्यारा आर्टिस्ट सरदार कमाल, जो दुनिया फन का सरदार भी था और फिर बासलाहियत होने के नाते बाकमाल भी था। उसे जितना काम किया, जैसा भी काम किया, बहुत अच्छा काम किया। वो अचानक कैसे आर्टिस्ट बना, फिर वो अचानक दुनिया से कैसे रुखसत हुआ, ये आपको बताऊंगा मैं। अपने वालिद मोहतरम के साथ उसे बाला गुज्जर फिल्म देखी। उसे मुनव्वर ज़रीफ की अदाएं भागी। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छा आदमी, लोगों को हंसाता है, मैं भी ऐसे करूंगा। तो उसे छुप छुप के एक दो फिल्में देखी। बल्कि वो कहता, मेरा बाप तो ही कहता था, मैं अपने पैर से आप मारे हैं, यानी सरदार कमाल कि अचानक ये जो इधर गया। क्योंकि उसकी जिंदगी में वो बाकायदा एक्टर नहीं बन सके थे, लेकिन बाद में वो एक्टर बन गए। उनकी वालिदा ने उनको देखा। और फिर मौजूदा दौर में जो सुपर हिट फिल्म थी चूड़ियां, उसमें उनका किरदार सना के साथ, जिसमें वो तकरीबन हीरो थे, और फिर उनके वालिद थे इरफान खूसट, और पूरी बहुत बड़ी फिल्म थी जिसमें, और सुपर हिट थी, उसमें उन्होंने काम किया। तो उनको पता लगा कि उनकी वालिदा चुपके से जाके सिनेमा हाउस में वो फिल्म देख आई अपनी सहेलियों के साथ। तो जब पता लगा सरदार कमाल को, तो उसने वालिदा से कहा, सिनेमा हाउस गए सो तुसी, क्योंकि उनके खानदान में कोई नहीं आता था। तो कहा, मैं सब नूं दसांगा तुसी सिनेमा गए हो, फिल्म देखी है। तो कहा, ना पुत्र ना, इतना कहीं बदनामी हो जाएगी। तो फिर सरदार कमाल खुद बताते हैं, मैंने उनको ब्लैकमेल किया और 20,000 रुपए उनसे लिए और उन्होंने दिए। मजाक नहीं है, जो भी है, माँ बेटे का प्यार था, जो भी था। लेकिन उन्हें माँ से बहुत प्यार था। जब उनसे पूछा गया, पिछले दिनों एक उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे माँ बहुत याद आती है। जब बच्चे तंग करते हैं ना, तो मेरा दिल करता है कि माँ होती तो वो उससे शिकायत करता थे, एलोकी कर दे, लेकिन माँ नहीं है। और माँ के आखिरी वक्त की बात भी की कि चूंकि मैं काम के सिलसिले में लाहौर आ गया, तो आखिरी वक्त में मैं लाहौर से पहुंचा, तो जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगी, मेहदी आ गया तू। निकनेम मेहदी था सरदार कमाल का। तो इसने कहा कि हाँ मैं आ गया। कहते बस तो आ गया। और उसके बाद उनकी रूह परवास कर गई। यानी प्यार देख ले कितना था बेटे से।
بہرحال انہوں نے آنے کا واقعہ اپنے بتایا کہ وہ آئے کیسے اس فلم میں. تو فیصلہ آباد سے ایک طارق جاوید صاحب جو اداکار بھی تھے اور باقاعدہ پہلوان بھی تھے، یعنی بڑے سخت مزاج تھے. حالانکہ پہلوانوں کا شہر تو گجرانوالہ ہے، گجرانوالہ سے بہت سے آرٹسٹ آئے لاہور، کیونکہ لاہور ثقافتی مرکز ہے، سیاسی مرکز ہے، صحافتی مرکز ہے، تو یہاں بہت سے لوگ ہیں. لیکن 3 شہروں سے یہاں بڑی آباد کاری ہوئی، ایک ملتان، دوسرا گجرانوالہ، تیسرا فیصلہ آباد. تو فیصلہ آباد سے جو پہلی لاٹ آئی مزاحیہ اداکاروں کی، اور وہ ابھی تک بہت سے لوگ آ رہے ہیں اور چل رہا ہے یہ سلسلہ، اس میں آئے طارق جاوید صاحب. تو وہ طارق جاوید ان کے استادوں میں تھے. کہتے میں ان سے جو بولتے تھے زبان کے سخت تھے تو میں ناراض بھی ہوتا تھا، لیکن ایک دن وہ لاہور میں لا کے انہوں نے پیش کیا یہاں تھیٹر میں اور کہا لو جی میں لے آیا کہ پروان دیو نے رول جڑا دینا ہے، جب کسی کو مات کھا جائے تو پھر میں میرا پلوان نہیں گا، میرا پٹھا نہیں گا. تو بہرحال وہ کہتے وہ دن پہلا تھا اور اس کے بعد پھر میں یہاں ہو گیا. بہت ترقی کی انہوں نے، بہت کام کیا، بہت کچھ کیا اور ہر طرف کام کیا، ہر لوگوں کو ہنسایا، خوشیاں دی، بکھیرا، سب کچھ کیا، ترقی بھی کی. لیکن بنیادی طور پر وہ گجر فیملی سے تعلق رکھتے تھے. دودھ کا بھینسوں کا کاروبار کا کام تھا ان کے گھر میں، اور ان کے پورے خاندان میں کوئی ایسا آرٹسٹ نہیں تھا. تو آپ بھی حیران ہوں گے کہ گجروں میں جناب اتنا سافٹ مزاج نکل آیا، کامیڈی نکل آیا، لیکن بہرحال اس نے بڑی محنت کی. اچھا میرے بارے میں بھی آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ہم لوگوں نے بڑا اکٹھا کام کیا. میری ڈرامہ سیریل تھی اینی ٹائم، اس میں انہوں نے میرے ساتھ کام کیا، میں پروڈیوسر ڈائریکٹر تھا. پھر اسٹیج پہ ہم لوگوں نے اکٹھا کام کیا، اور ایک ڈرامہ تھا فروٹ چاٹ، اس میں انہوں نے بڑا اچھا رول کیا تھا. تو بڑے مزیدار آدمی تھے بڑے. اب پچھلے دنوں جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں وسیع شاہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ جناب معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ مرنا صاحب نے، بھائی جانا صاحب نے، یعنی موت کی باتیں وہ کر رہے تھے اور ان سے بار بار جھکتے بھی ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا مطلب. لیکن وہ اسد کیفی بھی ان پہ جھکتے ہیں، لیکن نہیں، ہونے کا نہیں. اگر پتہ لگ جائے کہ غلطی ہوگی تو معافی مانگ لیں گے. انہیں پھر واقعہ بھی سنایا کہ زبردست خان اداکارہ تھی، ان سے وہ ناراض تھے. پھر اچانک جب ان کو احساس ہوا تو انہوں نے ان کو ڈھونڈ کے جا کے ان سے نہ صرف معافی مانگی بلکہ ان کو اپنی بہن بھی بنا لیا. یہ ان کی اچھی عادت تھی، بہت اچھے آدمی تھے، بہت سب. لیکن اب الزام یہ ہے کہ یہ جو دارا بابو ہے نا، اس کی زندگی دارو نے چھین لی، اور یہ اس فیلڈ کے بہت سے لوگوں کا ایک کارنامہ ہے. نشہ جوئے کا ہو، پیسے کا ہو، شراب کا ہو، شہرت کا ہو، نشہ خراب ہوتا ہے. نشہ کوئی اچھی عادت نہیں، اس لیے کہا جاتا ہے نشے سے انکار زندگی سے پیار. زندگی اللہ کی نعمت ہے، مالک کائنات کا تحفہ ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. ہم سب کیئر ٹیکر ہیں. موت کا وقت مقرر ہے، لیکن یہ نہیں کام کہ آپ زہر کھا لے اور کہہ جی یہی تھا موت کا، موت ہے اسی طرح مرنا تھا. نہیں، یہ تو بھائی موت نہیں ہے. علماء کرام سے آپ پوچھ لیں. تو معاملات سے بھی ہے کہ سلجھو آدمی تھے، شریف آدمی تھے، نرم آدمی تھے، کم گو آدمی تھے، اور کامیڈین تھے بھی، اور آبزرو کر کے بولتے ہیں. تو سارے اداکاروں کے ساتھ کام کیا، بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے کے ساتھ، اور سب کاموں ان کو سراہتے تھے. لیکن یہ اچانک جو گئے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے ان کو منع کیا تھا کہ جناب یہ جو میں نوشی ہے یہ اب آپ کے لیے اچھی نہیں. تو پھر دل نے وفا نہیں کی، ساتھ چھوڑ دیا. لیکن وفا تو میں کہوں گا سردار کمال نے نہیں کی اس کے ساتھ، کہ جب اس کو بتا دیا گیا کہ یہ معاملات ہیں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جانا سب نے، جو دنیا میں آیا اس نے واپس جانا ہے، ہر قیمت پہ جانا ہے. موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، لیکن کچھ بہتری ہونی چاہیے، کچھ سوچ سمجھ ہونی چاہیے، کچھ جب آگاہی ہو تو پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ جان اور یہ دنیا، یہ حسین نظارے جو ہیں یہ پھر دوبارہ نہیں ملیں گے. کلمہ گو کو تو یقین ہے نا کہ یہ پہلی زندگی اور آخری زندگی، اس کے بعد تو پھر ابد کی بات تھی. لیکن جزا و سزا کی زندگی ہوں گے تو اچھا کام کر کے جائے. سردار کمال نے بہت کچھ کیا، خوشیاں بانٹی، سب کچھ کیا، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی وقت سے پہلے اس کی زندگی کو ڈس گئی. اب یہ درست ہے یا نہیں درست ہے، بقول شخص سے ایسا ہوا، اللہ نہ کرے، لیکن آگاہی دے رہا ہوں کہ کسی کی زندگی بھی ڈس سکتی ہے. یہ چھوٹی سی عادت، بری عادت، غلطی. بہت سے آرٹسٹ میرے قریب ہیں، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، اور بہت سے لوگوں کو میں دیکھا ہے
کہ وہ عالم مدہوشی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن یہ کوئی اچھا کام نہیں، خاص طور پہ کلمہ گو کے لیے۔ میں یہی کہوں گا کہ پرہیز بہت اچھی بات ہے، اللہ نہ کرے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اگر ہو گئی تو چھوڑ دے، بس کرے۔ پھر ڈاکٹر نے جب منع کر دیا پھر تو بالکل ہی چھوڑ دیا۔ بہرحال دعا گو ہے، اچھا آدمی تھا، اچھا کام کیا، لوگوں کو خوشیاں بانٹی اس پریشانی دنیا میں، اس بحرانی دنیا میں۔ اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کے درجات بلند کرے، اس کی غلطی کوتاہیوں کو معاف کرے۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، جانے والا چلا گیا، اب واپس نہیں آئے گا، اب ہم اس کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں، اور دعا ہی تبدیل کر دیتی ہے قسمت کو، سب کچھ، ماں کی ہو، باپ کی ہو، دوست احباب کی ہو، کسی کی بھی ہو۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ اس کے درجات بلند کرے، اس کی غلطی کوتاہیوں کو معاف کرے۔ بشر تھا، غلطی ہوئی ہوگی، یقیناً بہت سی ہوئی ہوگی، تو اسے معاف کرے اور ہمارا آپ کا بھی آخر اچھا کرے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، جاتے جاتے آپ سے وہی درخواست کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹے کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔